अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं और मेरे साथ हैं डॉक्टर उमर फ़ारूक एस्ट्रोलॉजर। किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। पाकिस्तान के जो हालात आज आप देख रहे हैं, आप माजी की सारी पिक्चर उठा के देखें। मैंने डॉक्टर साहब के साथ जो वीलॉग किए थे और जो इन्होंने पेशन गोइयाँ की थी, अब पाकिस्तान की सियासत फाइनल राउंड में दाखिल हो चुकी है और अगले चंद दिनों में या चंद महीनों में पाकिस्तान का मंजरनामा बदलने जा रहा है। सिर्फ अगस्त का महीना बीच में है, सितंबर में आप देखेंगे कि जब इंटरनेशनल लेवल पे सियासत तब्दील हो रही होगी तो पाकिस्तान में भी बहुत सारे लोगों की टांगें अभी से कांपना शुरू हो गई हैं। आपने गुज़श्ता रोज़ मरियम नवाज़ की तकरीर सुनी होगी और मौजूदा हुकूमत का हालात आप आज देख लें, अदलिया के फैसले देख लें, इमरान खान के हक में फैसले देख लें, तहरीक इंसाफ के लोगों की जो रिहाइयाँ हैं उनका सिलसिला देख लें, तो अब मंजरनामा बिल्कुल बदल रहा है। और ये सारी चीज़ें डॉक्टर साहब हमें कहते रहे, लेकिन हम उभाम का शिकार थे। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो मैं अपनी वीडियो में आपको इंगेज कर लेता हूँ। आपका बड़ा मखसूस और बड़ा कीमती टाइम है। आजकल आप लोगों को वक्त नहीं देते, लेकिन आपका शुक्रिया है, आप हमसे मोहब्बत करते हैं और हमने खुसूसी तौर पे आपका टाइम इसलिए लिया है। आपने माजी में कहा कि इमरान खान रिहा हो ना हो, जेल में बैठ के पूरे निज़ाम उनकी मरहून मिन्नत होगा। फिर आपने कहा अदलिया स्ट्रांग होगी। हम मान ही नहीं रहे थे। हमने कहा काजी साहब आएंगे, अदलिया कैसे स्ट्रांग हो जाएगी, काजी साहब मर्जी के फैसले देंगे। आज हमने देखा है काजी फाजिल साहब अकलियत में चले गए हैं, जजेस अक्सरियत में आ गए हैं। इमरान खान के रहनुमा तो क्या, उनके कारकुन भी रिहा होना शुरू हो गए हैं। ये क्या कोई डील हो गई है? क्या पाकिस्तान में सियासत बदल रही है, या आपकी बात वो इमरान खान दोबारा वज़ीर आज़म 10 साल के लिए बनने जा रहे हैं? क्या होने जा रहा है सर आगे? जी अदनान साहब, बात ये है कि एस्ट्रोलॉजी दुनिया का दकीक तरीन इल्म है, मुश्किल इल्म है। जब आप इसकी प्रैक्टिस करते हैं, इसको देखते हैं, सोचते हैं, समझते हैं, गलतियाँ करते हैं, अपनी गलतियों से सीखते हैं, तो फिर जायचा समझ आना शुरू होता है। तो एक वक्त आता है कि सितारे आपके साथ बातें करना शुरू कर देते हैं, तो आप अपनी माजी वाली बातें लेके आगे चल रहे होते हैं। मैं आपको अपनी लाइफ का एक वाक़या सुनाता हूँ कि मैंने जब ये एस्ट्रोलॉजी शौकिया सीखी, मैं प्रैक्टिस करता था, तो मेरे मोहल्ले में एक बच्चा गुम हो गया। तो उन्होंने मुझसे पूछा, डॉक्टर साहब हमारा बच्चा तो नहीं देखा, गुम हो गया। तो मैंने वक्त देखा 10:05 हुए। तो जब वो चले गए तो मैंने एक जायचा बनाया। मैं नया एस्ट्रोलॉजर था, तो उसमें एक कायदा होता है कि आप कैसे चीज़ ढूंढें। तो मैंने ढूंढा, उसने कहा कि बादशाह के पास है बच्चा, जो एस्ट्रोलॉजी ने मुझे समझाया, बादशाह के पास। खैर मैं चुप रहा, क्योंकि मुझे तो मेरा कोई तल्लक नहीं था, लेकिन मैं वाच कर रहा था। तो दिन को 15-20 मिनट बाद बच्चा मिल गया और मोहल्ले में खुशी की खबर आ गई, बच्चा मिल गया। तो मैंने पूछा कहाँ से मिला है? उनका ये सामने वाले घर में बैठा हुआ टेलीविज़न देख रहा था। अब दोस्तों, जब मैंने उस जायचे को समझा, तो जायचा असल में कह रहा था जो इस इलाके का अमीर आदमी है ना, रिच आदमी, जो बादशाहों वाली ज़िंदगी गुजारता है, उसके पास है बच्चा। तो हमें पता चला कि यार हर बात ऐसी नहीं है, अपनी अक्ल, अपनी खोपड़ी भी इस्तेमाल करनी है कि यार आप यहाँ बादशाह नहीं रहता, यहाँ आप ये देखेंगे यहाँ पे बादशाह वाली ज़िंदगी कौन गुजारता है, वहाँ आप जाएंगे। तो वहाँ से आहिस्ता आहिस्ता मुझे ये जायचा समझ आया। जब मैंने खान साहब का जायचा बनाया तो उनके जायचे के सितारों को मैंने पढ़ा। मेरे पास, मैं आपको बताता चलूँ, दुनिया ये इस पाकिस्तान के बड़े मशहूर लोगों के जायचे, मैं डर के मारे किसी को नहीं बताता मेरे पास किस का जायचा। लोग काम लेके आना शुरू हो जाते हैं, जी हमारा तो थोड़ा सा काम है फलां, कहते हैं भाई मैं उनके जायचे में, तो मुझे फीस देते हैं, मुझे वो कंसल्टेंसी देते हैं। मेरी दोस्ती अपनी जगह पे है, लेकिन मैं किसी का काम कभी किसी को नहीं कहता। तो मैंने जब सबके सियासतदानों के जायचे बनाए तो मुझे पता चला कि इमरान खान साहब के जायचे में एक सितारा नेपच्यून है जो वहाँ बैठा हुआ है, बड़ा स्ट्रॉन्ग। तो मैंने जब उस पर रीडिंग शुरू की तो मुझे ये महसूस हुआ कि इमरान खान साहब से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जायचा मैंने पढ़ा ही नहीं। तो मैंने उस वक्त कहा कि खान साहब 10 साल वज़ीर आज़म पाकिस्तान नहीं। लोगों ने कहा लो जी खान साहब तो उतर गए। यहाँ एक वाक़या आपको आपके साफत का सुनाता चलूँ। मैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में बैठा हुआ था मियाँ साकिब निसार साहब से मिलने के लिए। तो अब मैं अपनी बारी के इंतजार में था, मेरी तो वैसे उनसे मुलाकात थी। तो वहाँ पे अपना जो है अयाज मीर साहब भी बैठे थे। मैंने अयाज मीर साहब को साइड से देखा तो मुझे समझ आया कि इनका बुर्ज ये है शक्ल से। तो वो कोई पेन ढूंढ रहे थे लिखने के लिए। मैं और कार्ड आपको बता रहा हूँ, मेरी उनसे बात हुई यही है। तो मैं हमेशा जेब में पेन रखता हूँ। तो मैंने पेन निकाला, मैंने कहा सर ये पेन ढूंढ रहे हैं, बड़ी मेहरबानी, मुझे कहते बड़ी। मैं कहा सर आप रखें, यहाँ पर रखें। तो उन्होंने जो लिखना था कागज़ पे लिखना शुरू किया। जब वो लिख के फ्री हुए, मैं कहा सर मेरा नाम डॉक्टर उमर फारूक है, मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, अगर आप इजाज़त दें तो पूछें। मैं कहा सर ये बताएं कि आप फौज में गए थे?
انہوں نے مجھے بڑے غور سے دیکھا، ان کا ہاں میں گیا تھا، ان کا شاید تیرے کو کسی نے بتایا ہوگا. میں کہ سر، پھر کہتا ہے میں نے چھوڑ دی فوج میں. ٹھیک ہے. میں کہ سر آپ کو پاؤں میں پرابلم ہوا؟ ان کا ہاں یار میرے پاؤں میں پرابلم ہوا. اب وہ بڑے حیران ہوئے کہ یار یہ کتنی ایسی بات. پھر میں نے کہا سر ایک سوال میرا اور ہے جو میں اب کرنا چاہتا ہوں. آپ نواز شریف کی پارٹی میں تھے تو آپ نے پارٹی کیوں چھوڑی؟ انہوں نے کہا یار بات یہ ہے کہ وہ جو کہتے تھے میں نہیں کرتا تھا. میں کہا جی میں آپ سے عرض کرتا ہوں، میرا اسٹرالوجیکل اسپیکٹ جو آپ کی شکل دیکھ کے میں نے بتایا ہے ذائچہ کا، تو میرا علم کہتے ہیں آپ کسی کے پیچھے نہیں چل سکتے. ہاں آپ کے پیچھے لوگ چلتے رہیں پھر ٹھیک ہے، لیکن جب انہوں نے آپ کو ایک دائرے میں رکھنے کی کوشش کی تو آپ نے ان کا یہ بالکل یہی ہوا تھا. ہر بندے کا ایک ذائچہ ہے، اس کی ایک مطلب شخصیت ہے جو اس کو لے کے آگے جا رہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اب خان صاحب کا ذائچہ تھا ایک دلیر آدمی کا ذائچہ، تو مجھے پتا ہے کہ اس نے اصولوں پہ سمجھوتا ہی نہیں کرنا. ان کی جو بات مجھے سب سے زیادہ اچھی لگی جس سے میں نے بھی سیکھا، انہوں نے مجھے ہارنا بھی آتا ہے، ہار کے جیتنا بھی آتا ہے، اور جیت کے پھر ہارنا بھی آتا ہے. کوئی ایسی بات نہیں ہے میں میدانوں میں رہا ہوں. یہ بڑے حوصلے کی بات ہے. اچھا، یہ جو 2-3 سوال میں نے انٹرو میں کیے، 1 بائی 1 جو کہ آپ کے چاہنے والے بھی آپ سے دوبارہ سننا چاہتے ہیں، ایک ایک کر کے بتائیں. کہ ایک تو عدلیہ کا آپ نے کہا، جیسے میں نے انٹرو میں کہا، ہم تو مان ہی نہیں رہے تھے کہ عدلیہ کیسے کھڑی ہو جائے گی. بلے کا جب نشان لیا لوگوں نے کہا تحریک انصاف ختم ہوگی، یہ ہو گیا. آج قاضی فاضل عیسیٰ سپریم کورٹ اپنی جسٹیفیکیشن میں کہہ رہی ہے کہ ہم سے جو فیصلہ دیا وہ الیکشن کمیشن نے وضاحت غلط کی، آپ سیاسی جماعت کو کیسے الیکشن سے باہر کر سکتے ہیں. پی ٹی آئی ہے، جماعت بطور ہے، اور الیکشن کمیشن نے اپنے فیصلے کی. اب آپ نے دیکھا کہ مصور نشستیں مل گئی، اور سپریم کورٹ نے اپنا فیصلہ جو 13 جنوری کو بلا لینے کا تھا وہ واپس دیا. 8 ججز کھڑے ہو گئے، اسلام آباد ہائی کورٹ، لاہور ہائی کورٹ، ساری عدالتیں کھڑی ہو گئیں. چھوٹی عدالتوں پہ کہتے تھے بڑا پریشر ہوتا ہے، انہوں نے بھی عمران خان کو عدت کیس میں جو ہے ضمانت دے دی اور بہت سارے لوگ رہا ہو گئے. عدلیہ اس وقت بالکل سٹرونگ ہے، اور وہ جو لوگ جن کے بارے میں خیال تھا وہ کارنر پہ لگ گئے ہیں اور کارنر سے شاید باہر بھی نکل جائیں. پھر منظرنامہ یہ عدلیہ کتنے عرصے تک سٹرونگ رہے گی؟ دیکھیں جی، جو اس وقت میں نے عرض کیا کہ جو اگر ہم آسٹریلیا کو پڑھیں تو جب پلوٹو آیا بزدلوں میں اور اس نے اپنی تمام تر طاقت دی مشتری کو، یہ ٹیکنیکل بات ہے، تو میں نے سمجھ گیا کہ اب عدلیہ بہت سٹرونگ ہوگی. عدلیہ وہ فیصلے کرے گی جو ماضی میں نہیں کیے گئے. تو میں نے کہا تھا عدلیہ سٹرونگ ہوگی. لوگ کہتے تھے نہیں یار عدلیہ تو وہی جو مطلب باتیں ہیں یہ عدلیہ وہی کرے گی. میں نے کہا نہیں جناب، عدلیہ سٹرونگ ہوگی. میں نے پاکستان کے 3 چیف جسٹس آف پاکستان کا ذائچہ بنایا. مجھے یہ اعزاز حاصل ہے کہ میں نے 3 چیف جسٹس آف پاکستان سے بالمشابہ بیٹھ کر ان کا ذائچہ بنایا. میں نہیں نام بتاتا، میری مرضی. بالکل. ان کے ذائچے میں نے پڑھا اور میں نے بہت ساری چیزیں ان کے ذائچے سے سیکھی. مجھے پتا تھا اب یہ ستارے یہاں آ رہے ہیں، عدلیہ سٹرونگ ہو گئی. انہوں نے سٹرونگ فیصلے دینے شروع کر دیے، ججز کھڑے ہو گئے. جیسے میں نے ماضی میں ایک انٹرویو میں کہا کہ میں نے ایک سپریم کورٹ صاحب کے جج ہیں ان کا میں نے ذائچہ بنایا، تو مجھے پتہ چل گیا کہ یہ بندہ بڑا دلیر ہے. اور اس کے بعد دنیا نے مانا کہ دلیر آدمی کیا ہوتا ہے. اب عرض یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ عدلیہ کب تک سٹرونگ رہے گی، تو میری اسٹرالوجی کہتی ہے کہ 2024، 25، 26، 27 اور 28 یہاں تک عدلیہ سٹرونگ ہوتی جائے گی. تو ماضی کی جو غلطیاں ہیں تو وہ درست ہوں. دوسرا میں آپ کو ایک بات اور بتاتا چلوں، جو میں نے عرض کی تھی ماضی میں کہ تبدیلی کا حال چلے گا، پہنچ گیا، اس کا ستارہ بھی آ رہا ہے. آپ دیکھیے عوام کا وے آف تھنکنگ چینج ہو چکا ہے. انہوں نے بلا لے لیا اور عوام کو سمجھا یہ تو ان پڑھ ہے. کیا رزلٹ آیا؟ یہ فارم 47 پہ بھی انہوں نے بنا لیا، اسمبلی بھی بنا لی، وزیر اعظم کو بھی اپائنٹمنٹ مل گئی کہ آپ اس ملک کے وزیر اعظم سو کارڈ. آج وہ منہ چھپاتے پھرتے ہیں. جائیں نا ذرا عوام میں جائیں تو صحیح، جا کے بیٹھے تو صحیح، پتہ چلے گا آپ نے کیا کیا ہے. آپ نے اپنی سیاسی زندگی کی خودکشی کر لی. اب سیاست آپ کی ختم ہے. ہاں، آپ کچھ بھی نہیں آپ کے پاس. آپ تو وہ مہر لگانے والے مورے بن گئے ہیں، بس مورے ہیں آپ، جن کو جدھر بھیجا جائے گا ادھر جائے گا. اور یہ ڈاکٹر صاحب چونکہ بہت ساری ویڈیوز میں اب چونکہ ہم صحافی ہیں تو اپنی سیاسی تجزیہ بھی دے سکتے ہیں. آپ اپنے ستاروں کے مطابق بات کرتے ہیں اور آپ نے خود جواب دے دیا. جو سوال میں کرنے والا تھا وہ ہو گیا. اس میں تبدیلی کا گہرا حل. عمران خان کو بہت بار آفرز کی گئی، انہوں نے ایکسیپٹ نہیں کی، لیکن اب وہ سمجھتے ہیں کہ وہ جب بھی آئیں گے اس اقتدار میں عوام کی مینڈیٹس اور سپورٹ سے آئیں گے. میرا آج کا آخری سوال کہ جب آپ نے ماضی میں کہا کہ جو لوگ یہ کہنے لگے کہ سپتمبر آئے گا
ٹرمپ آئیں گے تو عمران خان کی مشکلات کم ہو جائیں گی. آپ نے کہا کہ جی عمران خان کی مشکلات کم نہیں ہوں گی, ٹرمپ آئے گا, ٹرمپ کو عمران خان کی ضرورت پڑے گی, مقبولیت ٹرمپ کی عمران خان کی وجہ سے ہوگی. ہم نے ابھی 4 روز پہلے دیکھا ٹرمپ ایک ریلی میں خطاب کر رہا ہے, اس کو وہ اٹیک ہوتا ہے جیسے عمران خان کے اوپر یہاں پہ پاکستان میں ہوا تھا, اور لوگوں نے اس کو دونوں کو مماثلت جوڑی, اور اس کے بعد ٹرمپ نے جو 2 تقریر کی اپنی جلسوں میں, ریلیوں میں, انہوں نے وہی الفاظ دہرائے جو عمران خان کہتے رہے ہیں پاکستان میں جلسوں میں, کہ انہوں نے کہا, عوام کو کہا کہ میں تو برداشت کر لوں گا لیکن آپ لوگ برداشت نہیں کر سکیں گے, میں آپ کی جنگ لڑ رہا ہوں. عمران خان بھی یہی کہتے تھے. تو وہ ٹرمپ عمران خان کی تقریر چوری کر رہا ہے, وہ ہم تو مان ہی رہے تھے بھی انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ ہے امریکہ کے, ہم کہا جاتا ہے کہ پاکستان غلام ہے, تو وہ ٹرمپ سارے عمران خان کی تقریر کو رپیٹ کیے جا رہا ہے. تو یہ مماثلت وہ بھی آپ نے ستاروں سے پڑھی تھی, اب یہ کیا ہونے جا رہا ہے سپتمبر کے بعد؟ دیکھیے جو ہی اب ستارے آگے آئیں گے نا, پہلی بات میں نے عرض کیا کہ عمران خان صاحب کا جو برتھ ہاروسکوپ میں ان کا ذائچہ پیدائش ہے نا, اس کے جو ستارے ہیں وہ اب تکڑے ہونے شروع ہو چکے ہیں. تو میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ اب انٹرنیشنل لیول پہ عمران خان کا نام لیا جائے گا. اس کے بعد یہ ہے کہ یہ ان کی شہرت کو وہ استعمال کریں گے. اب جو ہی ٹرمپ نے کہا کہ عمران خان صاحب کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے اور میں دیکھوں گا, اس کے بعد سارے مسلمان کے ساتھ کھڑے ہو گئے. اور یہ نہیں کہ پاکستانی مسلمان کھڑے ہوئے ہیں, وہاں پہ جتنے بھی مسلمان ہیں سارے ٹرمپ کے ساتھ کھڑے ہو گئے ہیں. اب مخالف امیدوار کو اپنی پڑ گئی ہے. اصل میں تو زیادہ بات نہیں کر سکتا, میں تو اپنے ایسٹرالوجی میں رہتا ہوں, نہ میں سیاست جانتا ہوں, میں تو اپنے ذائچے کی بات کرتا ہوں. تو میرے ذائچے کے مطابق عمران خان صاحب جو ہیں وہ رول ماڈل ہیں. وہ ابھی جو اقتدار انہیں ملے گا, اور میں نے میری ویڈیوز اٹھا کے دیکھیے, میرے چینل پہ میں نے ایک ویڈیو کی تھی, میں نے کہا تھا 2 بندوں کا کردار دنیا نہیں بھولے گی, ایک عمران خان کا اور ایک جنرل حمید گل کا. اب آنے والے وقت میں یہ میری پریڈکشن پوری ہونے لگی ہے, آپ دیکھیے گا کیا ہوتا ہے. ناظرین, ڈاکٹر صاحب سے آج ہم نے کوشش یہ کیا کہ ماضی میں جو ان کی پریڈکشنز آئیں اور وہ سب کچھ سچ ثابت ہو رہا ہے, وہ چیزیں جو ہم وہم و گمان میں بھی تصور نہیں کرتے تھے, وہ سب کچھ اب پاکستان میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ حالات بدل نہیں رہے, بدل چکے ہیں گراؤنڈ پہ. میں نے جیسے اپنے انٹرو میں کہا تھا کہ حکومت کو پتہ چل چکا ہے کہ ان کے زیادہ دن نہیں ہیں. فچ کی رپورٹ اب دیکھیں, وہ کہنا ہے 18 مہینے سے زیادہ حکومت چل ہی نہیں سکتی, اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ٹیکنوکریٹ حکومت آ جائے گی. اس لیے مریم نواز کی بکھلائی تقریر آپ نے سنی, تو پھر میں بھاگا ہوا آیا ڈاکٹر صاحب کے پاس کہ بہت ساری ماضی میں چیزیں کہی ہوئی اب سچ ثابت ہو رہی ہے. تو اگلے 1-2 مہینے میں پاکستان کی سیاست آپ دیکھیں گے بالکل بدل جائے گی. عمران خان چاہے تو جیل میں بیٹھ کے, آج بھی وہ جیل سے باہر آ کے وزیر اعظم بن سکتا ہے, لیکن اب اس نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ جولی وزیر اعظم نہیں بنے گا جو 2018 میں کسی کی سپورٹ سے اگر کہا جاتا ہے بنے. اب وہ عوام کی طاقت سے وزیر اعظم بنیں گے, اور جب بھی بنیں گے تو پھر پورے ملک کا سیٹ اپ, نظام اور سب کچھ آپ دیکھیں گے کہ جس طرح لوگ کھڑے ہو گئے ہیں, عدلیہ کھڑی ہو گئی ہے, ملک تبدیلی کی طرف چل رہا ہے. تو ڈاکٹر صاحب کی وہی بات کہ گہرا حال چلے گا تبدیلی کا, اور پاکستان کی سیاست بدل جائے گی. تو اس لیے ہم نے وہ ماضی کی ساری ڈسکشن آج ڈاکٹر عمر فاروق صاحب سے کی ہے, اور کوشش کی ہے کہ آپ کے سامنے بھی وہ چیزیں رکھی جائیں, تاکہ کنفیوژن جو بہت سارے لوگ کمنٹس میں پوچھتے ہیں کہ جی کیسے ہو جائے گا, اور وہ سب کچھ ہوا. اور اگلے دنوں میں بھی ہم کوشش کریں گے 1-2 مہینے بعد جب پاکستان میں حالات بدل چکے ہوں گے, ڈاکٹر صاحب کا ٹائم لیں گے. آج کے لیے اتنا ہی. آپ اپنی دعاؤں میں, اپنے فیڈ بیک میں ڈاکٹر صاحب کو ضرور یاد رکھیں اور اپنا فیڈ بیک دیتے رہیں. آج کے لیے اتنی, اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ.